تیز طوفانی موسلادھار بارش کی وجہ سے بجلی بھی جا چکی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ امی بار بار میرا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ باہر یخ ٹھنڈ تھی، مگر اس کے باوجود ہم دونوں ماں بیٹی کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ امی نے اپنا حلق تر کیا تو اسی پل آسمان پر بجلی چمکی اور کمرے میں ذرا سی روشنی ہوئی۔ آج جو قدم ہم دونوں ماں بیٹی اٹھانے والی تھیں، وہ شاید ہی کسی نند نے یا ساس نے اپنی بہو کے خلاف اٹھایا ہوگا۔ نفرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہمیں ایک بار بھی بھابھی پر ترس نہ آیا۔ وہ صبح سے بار بار بامشکل لڑکھڑا کر چلتی ہوئی میری ماں کے کمرے تک آتیں اور ایک ہی بات کہتیں کہ امی جی، آج بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وقت قریب تو نہیں آ گیا۔ مگر امی فوراً سر جھٹک کر ناگواری سے کہتیں، ابھی پورا ہفتہ پڑا ہے، جاؤ جا کر قہوہ پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ امی کا جواب سن کر بھابھی ہر بار خاموشی سے سر جھکائے درد سے تڑپتی کمرے میں چلی جاتیں۔ آج تو وقت سے پہلے ہی اندھیرا بھی پھیل چکا تھا، کالے بادل ہر طرف رات پھیلا چکے تھے۔ تبھی بھابھی کی ایک چیخ سی سنائی دی۔ وہ درد سے تڑپ کر امی کو آواز دے رہی تھیں۔ 1 2 3 کئی آوازیں دے کر وہ مجھے اور امی کو بلا رہی تھیں، مگر ہم دونوں ماں بیٹی تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور بھابھی کے کمرے کے باہر چلی گئی۔ وقت قریب تھا، شاید انہیں اس وقت کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ نیم کھلے دروازے سے جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو بے حال سی بھابھی بامشکل بستر کے سہارے اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر آتیں، میں نے فوراً دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میرے دل میں بھابھی کی خاطر ایک بار بھی رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی میرا وجود لرزا تھا۔ شاید میں تو کب سے اسی وقت کے انتظار میں تھی، کب موقع ملتا اور میں بھابھی کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیتی۔ اس پل آسمان پر تیز بجلی چمکی تھی اور پھر چند لمحوں بعد جب بادل گرجے تو زمین تھر تھر کانپی تھی۔ میرے لبوں پر خوف سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا۔ بادل کی گرجنے کے شور اور طوفانی بارش سے بھابھی کی آوازیں اور چیخیں کمرے کی حدود میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ اسی پل بھائی کا فون آیا۔ میں فوراً امی کے پاس گئی اور فون آن کیا۔ بھائی نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ایک ہی بات پوچھی، آسماء کیسی ہے؟ میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا ہے، کل رات بھی خواب میں اسے بہت تکلیف میں دیکھا۔ بھائی کے الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیسا مجنوں تھا، پردیس میں ہو کر بھی اسے بھابھی کے بارے میں اندیشے ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً یہ ٹال کر فون بند کر دیا کہ بھابھی تو کھانا کھا کر پرسکون سو چکی ہیں۔ حالانکہ یہ میں بھی جانتی تھی کہ اس حالت میں بھی بھابھی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں تو اسے لگاتار قہوے پلا پلا کر ہی بے حال کر چکی تھی، مگر وہ اور اس کا بچہ ایسے ڈھیٹ تھے کہ ہماری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آج کئی ماہ بعد بھابھی کا قصہ تمام ہونے والا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب بھابھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھیں۔ میں اور میری ماں لالچی مزاج کی تھیں۔ بھائی کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، بس اتنا کہ گزر بسر اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ سوچ رکھا تھا کہ امیر گھر کی بھابھی لائیں گے اور ٹرک بھر کر جہیز وصول کریں گے، مگر بھائی نے تو ہمارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی کو یتیم خانے سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سر جھکا کر میرے بھائی کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھیں۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی اور پھر چلتے چلتے ہاتھ میں رسم کی انگوٹھی لیے اس کے قریب پہنچی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر چونکہ وہ میرے بھائی کی محبت تھی اس لیے کوئی بھی قدم میرے بھائی کو میرے خلاف کر سکتا تھا۔ میرا بھائی ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے تاثرات ایک حد تک نارمل رکھتے ہوئے جھٹکے سے بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ تو مجھ سے نرمی کی توقع کر رہی تھیں، اس سختی پر ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگیں۔ 19-20 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی جس کا رنگ سفید تو نہیں مگر ہلکا گندمی رنگ اور پرکشش نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ ایک پل کو میں نے اس کی جانب دیکھا تو اپنے بھائی کی پسند پر رشک آیا تھا۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور آسماء بھابھی کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں تھامی۔ میں جانتی تھی میری گرفت سخت ہے، اتنی سخت کہ اس کی تھوڑی پر نشان بن چکے تھے۔ وہ سہمی ہوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، مگر بولی کچھ نہیں۔ سو آسماء بھابھی جی، یہ رہا میرے یعنی آپ کی اکلوتی بڑی نند کی جانب سے چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند ضرور آئے گا۔
خالص سونے کا ہے، میں جتاتے ہوئے بھابھی کے چہرے کو ہلکا سا جھٹک کر بولی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن اس پل حیران ضرور ہوئی تھی، میرا انداز ہی اس کے ساتھ ایسا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے مخملی ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور بھابھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زیورات سے خالی تھے، سوائے ایک سونے کی انگوٹھی کے جو میرے ہی بھائی نے اسے دی تھی، اور کوئی زیور اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی لائی سادہ سی انگوٹھی کو بھابھی کی انگلی میں پہنانا شروع کیا، مگر یہ کیا، انگوٹھی آدھی انگلی میں جا کر ہی پھنس چکی تھی۔ میں نے دباؤ بڑھا کر آگے کرنا چاہی تو بھابھی نے سسک کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور پھر اپنی نرم سی آواز میں بولی، آپی یہ انگوٹھی تو مجھے تنگ ہے۔ وہ تو گویا رونے کو تھی۔ میں فوراً حیران ہو کر صدمے سے بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بھائی نے خاص تمہاری خاطر بنوائی ہے، اب اگر تمہیں ہی نہیں آئے گی تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی کہ نہیں، آپ مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیں، کوئی بات نہیں۔ میں تو انتظار ہی اس پل کا کر رہی تھی۔ میں نے طنزیہ کہکا لگایا اور اس تنگ انگوٹھی کو زبردستی بھابھی کی انگلی میں پہناتی چلی گئی۔ بھابھی درد سے بلبلا اٹھی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا گئیں۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ میں فوراً بھابھی کو یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں گئی تو امی یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھیں۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا؟ ہم دونوں ماں بیٹی کا تو شروع سے ہی یہی خیال تھا کہ ایک امیر گھر کی بہو بیاہ کر لائیں گے تاکہ گھر میں جہیز تو آئے گا، مگر میرے بھائی فیصل نے تو یتیم خانے کی لڑکی سے محبت کر لی تھی، اور آج اسی کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور آہستہ آہستہ بھائی بھی اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے جاتا اور رات گئے تک گھر واپس آتا تھا۔ میری تو اب عادت سی بن چکی تھی، بات بات پر بھابھی کو ٹوکنا اور اسے نیچا دکھانا، مگر وہ بیچاری میرے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کی دکھتی رگ پر ہی حملہ آور ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ میری چند سہیلیاں گھر آئیں تو میں نے اپنی نئی نویلی بھابھی سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھابھی کو سناتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی تو بڑا ہی خدا ترس انسان ہے، اس نے تو اس یتیم لاوارث لڑکی کو سہارا دینے کی خاطر نکاح کیا، ورنہ کہاں میرا بھائی اور کہاں یہ لڑکی جس کے تو خاندان کی بھی کوئی خبر نہیں۔ بھابھی ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہیں، اور جب بھائی گھر آیا تو اسے رو رو کر سب کچھ بتانے لگی، مگر چونکہ میں بھائی سے بڑی تھی اس لیے بھائی نے اسے ہی خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ میں نے امی کو بھی بھابھی کے خلاف اچھا خاصا بھڑکا دیا تھا، جیسے بھائی آسما کے پیچھے گھومتا رہتا، کہیں ایک روز اس کے کہنے میں آ کر وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو ہی گھر سے نہ نکال دے۔ امی کے دل میں یہ وہم بٹھانا تھا، اور بس پھر امی کا رویہ بھی بھابھی سے پوری طرح بدل کر رہ گیا تھا۔ ہم سارا دن بھابھی سے گھر کا کام کرواتے رہتے اور وہ بیچاری بغیر کچھ بولے خاموشی سے وہ کام کرتی۔ اس کا اس دنیا میں سوائے ہمارے کوئی نہیں تھا۔ وہ فریاد کرتی بھی تو کس سے؟ میرے بھائی سے، جو اپنی ماں اور بہن کے سامنے اونچی آواز میں آج تک بولا بھی نہیں تھا۔ دن بدن ہمارا رویہ بھابھی کے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ اب تو امی بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ جب بھی کچھ کام کرتی میں ضد میں آ کر اسے بگاڑ دیتی، اور پھر امی بھابھی کا وہ حشر کرتی کہ دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ ایک روز ہمیں ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ واپسی پر مٹھائی کھلاتے ہوئے اس نے یہ خبر سنائی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ اس 2 ٹکی کی لڑکی کا وجود مجھے اپنے گھر میں ناقابل برداشت تھا۔ بھلا اس کے بطن سے پیدا ہوا بچہ مجھے کیسے عزیز ہو سکتا تھا؟ میں نے ماں کے دل میں بھی بھابھی کے خلاف مزید نفرت بھر دی، اور پھر ایک منصوبے کے تحت ایک روز بھائی سے کہا کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، وہاں جا کر کمائے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل بھی سنور سکے۔ بھائی کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے چند دن ہاتھ پاؤں مارے اور پھر ایک نوکری کے سلسلے میں 2 ماہ کے اندر اندر دوسرے ملک چلا گیا۔ اس وقت بھابھی کا تیسرا ماہ چل رہا تھا۔ جب بھائی گیا تو بھابھی بہت روتی رہیں۔ آج صبح آسما کی طبیعت خراب تھی، اس کا وجود درد سے چور تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اسے کہا کہ آج پورا گھر وہ رگڑ رگڑ کر دھوئے گی۔ اس نے اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب منع کرنا چاہا تو امی فوراً بولیں، جتنا کام کرو گی اتنا ہی بچہ صحت مند پیدا ہوگا، تبھی تمہیں یوں کام لگاتے ہیں، اب جاؤ اور جو راستہ کہہ رہی ہے وہ کرو۔
وہ بھولی بھالی یتیم خانے کی چار دیواری تک محدود لڑکی ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی۔ سارا فرش دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے بھابھی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ فرش سے پھسل کر منہ کے بل گر چکی تھیں۔ میری پتھر دلی کا یہ عالم تھا کہ میں ہنس پڑی۔ آخر اس بچے سے تو جان چھوٹی، مگر نہ جانے کیسی سخت جان تھی۔ معجزاتی طور پر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے آسماں کے سارے نئے کپڑے لے کر اسے اپنے پرانے اور پھٹے کپڑے پہننے کو دیے تھے۔ بھائی کی کال آتی تو بامشکل 2 منٹ ہی پاس کھڑے رہ کر بھائی سے بات کرنے دیتی۔ میری کڑی نظروں کو دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ بھائی کو شکایت لگا سکے۔ اس دن میں خاموشی سے بیٹھی سامنے چلتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے تو سنجیدہ تھی، مگر اندر ہی اندر میرے دل میں سکون سا اترا تھا جب ماں نے اپنی جلی ہوئی قمیض دیکھی اور پھر بھابھی کو غصے سے آوازیں دینے لگیں۔ یہ امی کا نیا سوٹ تھا جو وہ آج ہی پہن کر کسی رشتہ دار کے ہاں جانے والی تھیں۔ بھابھی گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ امی نے اپنی قمیض کو وہیں فرش پر پٹخا اور بھابھی کو غصے سے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ درد کے مارے بھابھی سسک ہی تو پڑی تھیں۔ امی کہنے لگیں کہ اندھی ہے تو، اب تیرا باپ مجھے نیا سوٹ لا کر دے گا۔ ایک تو خود خالی ہاتھ بد شکل لے کر میرے بیٹے کی زندگی اندھیر کر دی ہے، اوپر سے اب کام بھی تو ایسے کرے گی۔ بھابھی کا چہرہ اس پل زرد پڑا تھا۔ تبھی میں طنزیہ لہجے میں امی سے بولی کہ چھوڑیں اماں، اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے بھی یا نہیں، کون جانے۔ یہ تو ہمارا احسان ہے جو اس جیسی ناجائز اولاد کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے وقت میرا وجود ایک پل کو لرزا تھا، مگر میں تو نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ میرے الفاظ سن کر بھابھی تڑپ ہی تو اٹھی تھیں۔ فوراً روتے ہوئے بولیں کہ میں نے یہ سوٹ بالکل ٹھیک استری کر کے رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ خدارا میرے وجود کو گالی مت دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے خود اپنا نصیب نہیں لکھا، ہاں بدقسمت ضرور ہوں۔ مجھے میرے سگے والدین نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا بھابھی کے الفاظ میں۔ وہ کرب کی انتہا پر تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے بھابھی کو ہر درجے تک نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا۔ بھابھی نے پہلی بار یوں زبان سے کچھ بولا تو امی کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بھابھی کے منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ رسید کر دیے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو خالی ہاتھ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی دلہن بن کر آ گئی تھیں۔ میری ماں کا امیر بہو لانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا، اور اب یوں بول کر وہ امی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ بھابھی امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، مگر امی نے اپنا وہی سوٹ زمین سے اٹھا کر بھابھی کے منہ میں ٹھونسا اور اگلے ہی پل گرم استری اٹھا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ بھابھی درد سے تڑپنے لگی تھیں۔ ایک پل کو تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ امی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہیں۔ یہی تیری سزا ہے، آئندہ جب ان ہاتھوں سے کام کرے گی تو تجھے یاد رہے گا، اگر غلط کیا تو کیا سزا ملے گی۔ اتنا کہہ کر ماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ بھابھی روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھیں کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اس کی بات پر یقین کرتا بھی تو کون؟ اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے، وہ درد اور جلن سے کانپ رہی تھیں، مگر ہماری آنکھوں پر تو جیسے صفاق دلی کی پٹی بن چکی تھی۔ اب تو بھائی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اب میں نے اس کا حلیہ یوں نوکرانیوں والا کر دیا تھا کہ بیچاری پہچان میں ہی نہیں آتی تھی۔ دن بدن بھابھی کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہم اسے کھانے کے نام پر صرف سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ہوتا تو ٹھیک، ورنہ پیاز پکڑا دیا کرتے تھے۔ باسی کھانا اور سارا دن حاملہ ہونے کے باوجود کام کر کر کے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، میں نے اور میری ماں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے اندر کی آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب میرے بھائی کی محبت اور اس کا گھر تباہ و برباد ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہی میں آج تک غیر شادی شدہ بیٹھی تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ لوگ مجھے بہانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی فیصل کو سونپنا چاہتے تھے، مگر فیصل نے لڑکی دیکھتے ہی انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں تھی۔ عین نکاح کے وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کی حامی نہ بھری، اور اب فیصل اپنی بیوی، اپنی محبت کو پا کر خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اس سے بدلہ لینا تھا اور وہ ایسے ہی ممکن تھا۔
پچھلے 3 دن سے بھابھی کو شدید تکلیف تھی، وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی تھیں، بار بار امی کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سوئیں، مجھے خوف آتا ہے، مگر امی اسے جھڑک کر واپس بھیج دیتیں۔ میں نے اسے کہا کہ کل روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں تم نے اب صرف قہوہ ہی پینا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھابھی شدید تکلیف سے دوچار روتی رہتیں اور سارا دن گھاس کا قہوہ بنا کر پیتی رہتیں، جو میں یوں ہی اسے توڑ کر لا کر دے چکی تھی۔ آج تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے ایک سانس میں اس کا شادی سے لے کر اب تک کا منظر سوچا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی دردناک چیخیں سننے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھیں، رو رو کر ہمیں بلا رہی تھیں۔ درد کی انتہا تھی اور ہمارے ظلم کی حد۔ میری ماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا آئیں اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی سکون سے کمرے میں سو گئیں۔ صبح تک یقیناً ماں اور بچہ دونوں مری ہوئی حالت میں ملنے والے تھے، اور بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچہ جنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ بھابھی کی گڑ گڑاتی آوازوں نے نیند میں خلل تو ڈالا، مگر کچھ لمحوں بعد جب وہ بالکل خاموش ہو گئیں تو میں بھی سکون سے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ دل کو دھڑکا سا لگا، فوراً امی کو جگایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ یقیناً بھابھی بچے سمیت مر چکی ہوں گی، یہی سوچ کر میں اور امی اس کے کمرے کی جانب بڑھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھابھی تو کمرے میں بھی موجود نہیں تھیں۔ آخر کس نے تالا کھولا اور کہاں تھی بھابھی؟ ہم دونوں ماں بیٹی کی تو اس پل پسینے چھوٹے تھے، آخر وہ اس حالت میں کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ میں اور امی انہی سوالوں میں گم تھیں کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ ہم دونوں نے بے ساختہ اس جانب پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو اس پل زمین نکلی تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں۔ سامنے تو میرا بھائی فیصل کھڑا تھا، جو سنجیدگی سے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا اور اگر اس نے آسماں کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا وہ ہمارے قریب آیا۔ جب وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دیے۔ وہ حلق گیلا کر کے امی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت چھوڑ کر گیا تھا اپنی۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت تھی؟ ماؤں کو تو اپنے پوتے پوتیوں سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے، وہ تو جان مارتی ہیں۔ بہویں نہ بھی پسند ہوں مگر اپنے بیٹے کی اولاد کی خاطر وہ بہو کو بھی سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ مگر آپ، کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا جو اسے اتنی بڑی سزا دے دی؟ اگر آپ کے ساتھ بھی میری دادی ایسا کرتی تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہی نہ ہوتا۔ بھائی کا لہجہ ٹوٹا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا، وہ رو رہا تھا۔ امی تو کانپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے لگیں کہ مزید کچھ مت بولنا، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ مگر بھائی نے فوراً ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا وجود اس وقت پہلی بار کانپا تھا، گویا کسی نے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ فیصل نے آنسو صاف کیے اور بولا، آپ نے جو کیا میری بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور آسماں کا سارا سامان ایک بیگ میں پیک کرنے لگا۔ میں بت بنی بس کھڑی ہی رہ گئی۔ کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حشر کر سکتا تھا، مگر اس کی فطرت مجھ جیسی تھوڑی ہی تھی۔ امی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں، بار بار آسماں کا پوچھ رہی تھیں، بچے کی خیر مانگ رہی تھیں۔ فیصل بغیر جواب دیے سامان لے کر گھر سے جا چکا تھا۔ پہلا دن، پھر مہینے اور اب سال گزر چکے ہیں، فیصل نے دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اس رات فیصل پاکستان پہنچنے کے بعد ہمیں کال کر کے خیریت معلوم کر رہا تھا۔ ہم تو سو چکی تھی مگر اس کے پاس گھر کی اضافی چابی ابھی بھی موجود تھی۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر آگے کے حالات نے اسے ہی حیران کر دیا۔ سننے میں آیا کہ آسماء اور اس کا بچہ خیریت سے ہیں۔ فیصل انہیں چند ماہ بعد ہی اپنے ساتھ لے کر انگلینڈ شفٹ ہو چکا تھا۔ اس کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج تو اس کا بیٹا بھی 4 سال کا ہو گیا ہے۔ کل شام کو ہی کاغذات موصول ہوئے جن میں ساری جائیداد فیصل نے میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہر ماہ پیسے بھی بھیج رہا ہے، اپنی ہر ذمہ داری وہ آج بھی نبھا رہا ہے، مگر بس خود کو ہمارے شر سے دور کر چکا ہے۔ ماں تو رو رو کر پاگل ہو چکی ہے، اس کا کہنا ہے کہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ سچ ہی تو کہتی ہیں، خدا مجھ جیسی بہن کسی بھائی کو نصیب نہ کرے۔ اپنے ہاتھوں سے دنیا و آخرت تباہ کر لی میں نے۔ بس آخری خواہش یہی ہے کہ زندگی میں ایک بار آسماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں۔